Assalamu alaikum listeners. Novel name Mandar-e Ishq by Shama Ashtam. Writer Samreen Shah. Episode 10. इस स्ट्रीट में है मेरा घर। वो उसे इशारा करते हुए बोली, मुझे पता है स्वीट हार्ट, वरना तुम्हें बुक्स कैसे भेजता। ओह, मैं तो भूल गई थी। वैसे दीन, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? अम्मी बाबा को ना लगे कि मेरा ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है। उसको देखते हुए बोली। सलाहुद्दीन ने मुस्कुराकर उसे देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, बहुत प्यारी लग रही हो। वो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि दामाद नहीं बेटा मिला है उन्हें, वो भी बिल्कुल परफेक्ट। उसकी बात पर हंस पड़ी और बेख्तियार उसके बाजू पर मुक्का मारते हुए बोली, इतने भी परफेक्ट नहीं है, और प्लीज फारसी के लफ्ज इस्तेमाल मत कीजिएगा। वो हंस पड़ा और गेट के करीब गाड़ी रोकी। मजे की बात बताऊं, मुझे फारसी पसंद थी, मगर तुम्हें देखकर मेरी जबान बेख्तियार हो जाती है। बस दिल करता है तुम्हारी खूबसूरती को इसी जबान से बयान करूं, वरना तुम्हारे साथ ज्यादती होगी। तुम्हारी डिस्क्रिप्शन इसी लैंग्वेज में मुकम्मल हो सकती है। सिमरन इसकी बात पर एकदम से सुर्ख पड़ गई। वो गहरी मुस्कुराहट से उसके बदलते रंग को देखने लगा। हो गया आपका, अब चलें। उसकी शौक निगाहों से बचने के लिए वो तेजी से कार से निकली। वो अपना काम मुकम्मल करके फारिग हुआ तो एकदम से भूख का एहसास जागा। सुबह वो नाश्ता भी नहीं कर सका था। इस सुबह चुड़ैल की वजह से गुलशेर को खाने का कहकर वो सिगरेट की कश लेता लॉन में आ गया। एक बार फिर फोन की बेल बजने लगी। एक तो वो उस फोन से तंग आ गया था। जब से वो गया है पता नहीं कितनी बार कॉल्स आ गई हैं। बेहद बेजारी से उसने फोन देखा। यकदम उसके तासुरात नरम पड़े क्योंकि कॉल बड़ी अम्मी की थी। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी। उसने उठाते ही बड़ी ही नरमी से कहा, मेरी जान चंदा उसामा, ठीक हो? जी बड़ी अम्मी, आपको ख्याल आ गया मेरा? वो शिकवा सिर्फ उन्हीं से करता था। वो उसके शिकवे पर बेख्तियार मुस्कुरा पड़े। सिगरेट तो नहीं पी रहे इस वक्त? उन्होंने उसके सवाल में ये जवाब दिया। उसामा हैरत से फोन को देखने लगा और फौरन लबों से सिगरेट फेंक कर बोला, नहीं तो। उसामा, आप झूठ कब से बोलने लगे? मैं कब बोल रहा हूं? वैसे आप ठीक हैं? किधर हैं आप? वो बात बदलते हुए उनसे पूछने लगा। मैं अल्लाह का शुक्र इस वक्त दीन के फ्लैट में हूँ। दीन सिमरन को उसके माँ बाप से मिलाने के लिए गया है। उसामा सुन रहा था, तब अचानक उनकी बात से ठहर कर रह गया। किसके घर? वहां क्या कर रहे हैं? वो अजीब से लहजे में बोला कि मूरे को हैरानी हुई। क्या मतलब है उसामा? सिमरन को पाबंदी तो नहीं? वो इस वक्त हवेली में नहीं है, अपने घर में है, तो उसका जब दिल चाहे वो अपने माँ बाप से मिल ले। अगर वो वहां जाएंगी तो उन्हें और दीन को ये सब जरूर पता लग जाएगा, और वो सिमरन की तरह नूरी के लिए भी आवाज उठाएगा। और अब तो दूसरी मुसीबत खानम भी पाकिस्तान आ चुकी थी। बड़ी अम्मी, आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ठीक है। नमाज पढ़ी आपने? वो जब भी उनके पास आता तो वो उससे यही पूछा करती थी। नहीं, उसे सच बोला था। वो एकदम खामोश हो गई तो उनकी खामोशी पर तेजी से बोला, आई एम सॉरी बड़ी अम्मी। फिर जल्दी से उनको खुदा हाफिज कहकर फोन के मुंह पर हाथ फेरने लगा। ओ गॉड, अगर सलाहुद्दीन को पता चल गया। उसने मुड़कर देखा। गुलशेर उसे बुला रहा था। वो पेशानी पर बल्ली आगे बढ़ा। क्या हुआ? वो ऊपर से वो बीबी जी की चीखने की आवाजें आ रही हैं। रहने दो, चीखती रहे। मगर लाला, उनकी चीख खासी दिल खराश थी। क्या मतलब? उसका जवाब सुने बगैर न जाने क्यों चल पड़ा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और चीखों की आवाज वाकई आ रही थी। उसने बेल कई बार दी लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोल रहा था। गाड़ी भी बाबा की अंदर ही पार्क थी, तो फिर कहाँ गए? सोए हुए होंगे, दोपहर का वक्त है। सलाहुद्दीन ने ग्लासेस उतारते हुए कहा, नहीं कोई तो होगा। अम्मी तो उठ जाती हैं, उनकी नींद कच्ची है। नूरी भी तो नहीं सोती। ओके, मैं कॉल करती हूँ। उसने फोन निकालकर नंबर डायल करना चाहा कि अचानक साथ वाला गेट खुला और सिमरन की हमसाया आंटी शिगुफ्ता बाहर आई। किसी को उनके गेट पर खड़ा होता देखकर बोली, वो घर पर नहीं है। सिमरन ने सर उठाया तो बेख्तियार चौंक पड़ी। फिर उन्हें खुशगवार हैरत हुई। सिमरन, तुम? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सिमरन मुस्कुराते हुए बोली और वो हैरत से सिमरन को देख रही थी, फिर उसके पीछे खड़े हुए शानदार से शख्स को, फिर इतनी महंगी गाड़ी को। ये लड़की, ये तो खून बहा में गई थी ना? आंटी, ये मेरे हस्बैंड सलाहुद्दीन, ये मेरे साथ वाली आंटी हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाहुद्दीन मुस्कुराते हुए बोला।
वालेकुम अस्सलाम। सिमरन बेटा, अम्मी अब्बू तो नहीं है? क्या मतलब? वो लोग तो कराची चले गए और नूरुस सुबह नहीं आए। नूरुस सुबह? वो ना समझी से देखने लगी। अरे, 2 दिन हो गए हुए उसे गए। उसका निकाह सुना है, किसी से पढ़ा दिया गया है। उनकी बात सुनते ही सिमरन को अपने पैरों तलों से जमीन निकलती हुई महसूस हुई। वो गिरने लगी कि सलाहुद्दीन ने उसे संभाला। क्या मतलब आपका? उसको अपनी आवाज गहरी खाई में महसूस हुई। पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, या बताया भी नहीं। कोई मौलवी साहब आए थे उनके साथ, एक बुजुर्ग और कोई नौजवान खूबसूरत सा लड़का था। नहीं, आप मजाक कर रही होंगी, सिमरन तेजी से कहने लगी। वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। जिसके लिए इतनी कुर्बानी दी, वो उसकी कुर्बानी रायगा नहीं कर सकते। वो तेजी से दरवाजा खोलने लगा और दरवाजा जैसे ही खोला, नूरी की चीखों ने उसका इस्तकबाल किया। और एक और चीज भी थी जो सामा के दिमाग को हिलाकर रह गई, और वह नूरुस्सबा के हाथों में मौजूद गन थी, जो यकीनन अरबाज की थी। सुबह चूहा, वो चीखी। उसे गन भी बहुत मुश्किल उठाई जा रही थी। जाहिर है इतनी भारी थी, उसके हाथ भी कांप रहे थे। सुबह, गन नीचे रखो। उसामा तेजी से आगे बढ़ा। मैं इसे मार दूंगी। वो इस कमरे में क्या कर रहा है? उसके चेहरे पे वहशत थी। उसामा कभी इधर हो रहा था, कभी उधर। सुबह, चूहे को दूसरे तरीके से मारा जा सकता है। गन नीचे रखो। वो बेड पर खड़ी पीछे देख रही थी, कभी आगे। मेरा जीना हराम कर दिया सबने। मुझे अम्मी अब्बू के पास जाना है। यह लड़की मुझे मरवा कर रहेगी, उसामा ने दिल में कहा, और जल्दी से उसके करीब आया और उसका बाजू पकड़ा। सुबह ने ट्रिगर दबा दिया और फिर फायर की आवाज कानों को चीरती हुई कमरे से बाहर तक गूंजी। किससे पढ़ाया है? सिमरन ने खुद को संभालते हुए तेजी से उनसे पूछा। सलाहुद्दीन को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे कुछ कुछ समझ आ रही थी, फिर फौरन फोन निकाला और आगा जान की फोटो ढूंढकर उन्हें दिखाई। क्या ये शख्स आए थे? दीन ने उनकी तस्वीर दिखाते हुए पूछा। हाँ, यही तो थे। और फरीहा ने बताया था कि नूर सिमरन के पास जा रही है। मुझे तो हैरत हो रही है इससे कि उस घर के फर्द को भी पता नहीं लगा। दीन के चेहरे पर पथरीले तासुरात आ गए। वो जल्दी से साइड पर हुआ और फोन में नारे लगा, मगर आगा जान फोन नहीं उठा रहे थे। चलो सिमरन। उसने मुड़कर सिमरन का हाथ पकड़ा। सिमरन ने जोर से झटक दिया। अच्छा, तो ये सब प्लानिंग थी आप लोगों की? आप लोगों ने असल में हर हाल में लेनी ही थी मेरी बहन। बदले का वो मजा नहीं आएगा जो एक छोटी बच्ची के साथ जुल्म करके आना था। सलाहुद्दीन को झटका लगा। ये क्या कह रही? सिमरन? सलाहुद्दीन ने उसका हाथ एक बार फिर पकड़ा और तंबी नजरों से उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो बहन की खातिर गुस्से से पागल हो रही थी। मेरी नूर, मेरी बहन। वो मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट के रो पड़ी थी। अरे बेटी, रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? वो सिमरन की रवैये पर परेशान हो गई। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज। दीन ने उसका हाथ सख्ती से पकड़ा और उसे खींचकर कार की तरफ लाया। छोड़े मेरा हाथ। वो नफरत से हाथ छुड़वाने लगी, मगर दीन ने तेजी से उसे गाड़ी में बिठाया और लॉक किया, और दूसरी तरफ आकर वो बैठा तो देखा वो सर थाम कर पागलों की तरह रो रही थी। मेरी बहन, मेरी मासूम बहन। आप लोग जानते थे कि मैं खामोश हूं, मैं चुप करके सह रही थी। ये सबकी आना को ठंड ना कर सका तो मेरी बहन चाहिए थी। उसके साथ वहशी सलूक करके आप लोगों के दिलों को सुकून मिलना था। मौशम उसका चेहरा उठाना चाहता था। सिमरन ने जोर से उसका हाथ झटका। मिस्टर सलाहुद्दीन, अब आपका ड्रामा नहीं चलेगा। आप तो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते थे। मैं बेवकूफ आप जैसे शख्स के प्यार का यकीन कर बैठी। ऐसा कैसे हो सकता था? आपका भाई मरे और आप बतला न ले, और वो मूरे, वो भी धोखेबाज। बहन की मोहब्बत में वो अंधी हो गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या बोले। वो बोलती जा रही है। सलाहुद्दीन ने उसकी बात पर गुस्से में आकर जोर से स्टीयरिंग पे हाथ मारा और उसके बोलने पर ब्रेक लगी। शट अप सिमरन, जस्ट शट अप। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर अपनी माँ की तौहीन हरगिज नहीं। अगर तुमने एक और लफ्ज मेरी माँ के खिलाफ इस्तेमाल किया। आगे सलाहुद्दीन से कुछ बोला नहीं गया। वो अपने आप को कंट्रोल करना चाहता था। वो उस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो मानता था वो होश में नहीं है, इसलिए ऐसा कह रही है। सलाहुद्दीन ने चेहरा मोड़ा और अपने मुंह पर हाथ फेरकर कंट्रोल करने की कोशिश की। देखा, ये है आपका असली रूप। अपने दादा को अभी इसी वक्त कहें मेरी बहन को मेरे हवाले कर दें, वरना अंजाम बेहतर ना होगा। वो बेइंतहा नफरत से सलाहुद्दीन को देखते हुए बोली। सलाहुद्दीन हैरान हो गया था, मगर खामोशी से कार स्टार्ट की। मैं आपसे कह रही हूं मेरी बहन को मेरे हवाले करें, वो जोर से बोली। पता नहीं उसे क्या हो गया था,
جب اس نے سنا، اچانک سے نور پر درندگی کے نشان اس کے جسم پر ایک دم سے نظر آئے تھے، تو اس کا جسم کیا روح بھی تڑپ اٹھی تھی۔ دماغ نے تو جیسے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اسے ان سے بھی زیادہ اپنی امی اور ابو پہ بے انتہا غصہ آیا۔ وہ منہ چھپا کے رونے لگی۔ صلاح الدین خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ بھی اسے فی الحال چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے جلدی سے فون نکال کر ارباز کا نمبر ملایا۔ گولی سیدھی سائیڈ وال پہ لگی تھی۔ گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بستر پر گر گئی تھی اور وہ بالکل ساکت گھٹنوں کے بل گری۔ اسامہ نے جلدی سے گردن موڑ کر دیوار کو دیکھا اور پھر شکر کا سانس لیتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا کر بستر سے گن اٹھانے لگا اور اسے گھورتے ہوئے اٹھ کر ارباز کی الماری کی طرف بڑھا۔ اسے رکھ کر الماری کو لاک لگاتے اس کے پاس آیا۔ وہ ابھی تک بالکل سٹل دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ گولی چل جائے گی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اور دونوں ہاتھوں کمر پر جما کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نور نے چونک کر ان کی نظروں کی تپش کو محسوس کیا۔ سر اٹھایا تو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اسامہ اسے کھل کر سنانا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنی انرجی فی الحال ویسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لب دبا کر وہ غصے سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اسامہ لالا اب ٹھیک ہے؟ نیچے سے گلشیر کی ڈری ہوئی مگر خاصی اونچی آواز آئی۔ وہ دروازے کے پاس آیا اور تیزی سے کہنے لگا، میں ٹھیک ہوں۔ ناشتہ تیار ہے؟ جی ٹھیک ہے، ٹیبل تیار کرو۔ وہ واپس آیا اور اسے دیکھنے لگا۔ گن کہاں سے نکالی؟ اس نے سر اٹھایا۔ اس نے سختی سے نہیں پوچھا تھا، بہت سپاٹ لہجہ تھا مگر نظریں خاصی خطرناک تھیں اس کی۔ تم نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا۔ ہاں تو میڈم نے سوچا کہ کیوں نہ پستول سے کھیلا جائے۔ ایک تو اس ارباز کے بچے کو بھی ایسی ہی الماری میں پھینکنے کی عادت ہے۔ وہ اب طنزیہ لہجہ اپناتے ہوئے ارباز کی لاپرواہی پر غصہ ہو رہا تھا۔ نہیں، میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی جس سے دروازہ کھل جاتا، تو الماری کو سارا چھان کر ایک پیکٹ میں یہ پڑا تھا۔ نکال رہی تھی تو میرے پیر پر کچھ گرتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے دیکھا تو چوہا تھا۔ بھاگ کر بیڈ کے پاس آئی جبکہ گن میرے ہاتھ میں تھی۔ اسامہ نے اس کی بات سن کر تالی بجائی۔ واہ، تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں۔ اتنی بھاری گن بھی کیسے اٹھا لیا آپ نے؟ دیکھو، مجھے سنانا بند کرو، میری جان نکل گئی ہے۔ وہ چڑ گئی۔ اوہو، جیسے چوہے نے تم جیسی موٹی گائے کو نگل لینا تھا۔ صبح نے تکیا اٹھایا اور اسے مارنے لگی کہ اسامہ نے تکیا پکڑ لیا۔ کمرے میں بند کیا تھا، اب چاہتی ہو کہ رسی سے باندھوں؟ باندھ کر تو دکھاؤ تم مجھے، پلیز مجھے میری آپی سے ملا دو۔ امی ابو نے کہا تھا وہاں پہ مجھے ملیں گی، میں تنگ آ گئی ہوں، پلیز کدھر ہیں وہ؟ وہ اب تنگ آ چکی تھی، بس اس کا ایڈونچر اتنا ہی تھا۔ تمہاری آپی نہیں ہے یہاں، وہ اپنے شوہر کے ساتھ شہر میں ہے۔ اب تمہیں یہیں رہنا ہے ہمیشہ کے لیے، اور بہت برداشت کر لیا، مگر اب اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی تو میں لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر اس کے سر پر بجاتے ہوئے بولا۔ مگر امی ابو نے کہا تھا وہاں آپی ہوں گی میرا خیال رکھنے کے لیے، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ وہ مسکرایا، اب اس کے کنٹرول میں آ رہی تھی۔ بیچاری صبح، تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا اور تم بھول جاؤ کہ تمہاری کوئی فیملی ہے۔ وہ ایک دم منہ کھولے اسے دیکھنے لگی، پھر ہمت کر کے بولی، مجھے آپی سے ایک بار ملا دو۔ ناٹ اے چانس لٹل گرل، ادھر ہی ساری زندگی تم نے سڑنا ہے۔ بھول جاؤ کہ کوئی تمہاری فیملی ہے، اور تم انہی کا پوچھ رہی ہو جنہوں نے تمہاری قدر نہیں کی۔ اپنی بیٹے کی جان کی خاطر تمہیں ہمیں سونپ دیا، ذرا بھی نہیں سوچا تمہارے بارے میں کہ تمہارا کیا ہوگا، اور تم کو ہی سوچ رہی ہو۔ حیرت ہے۔ وہ اس سے بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ اپنا درد بھی بیان کر رہا تھا، جو فی الحال نور کو سمجھ میں ہرگز نہیں آنا تھا۔ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ بالکل رونے والی ہو گئی۔ اچھا، تو ایسے کوئی دے دیتا ہے بھلا؟ تمہاری بہن سے بھی محبت نہیں تھی، انہیں صرف اپنے بیٹے سے محبت تھی۔ جس سے محبت ہوتی ہے اسے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اور تمہیں پتا ہے تمہاری آپی تو تمہارے گھر والوں کے پاس واپس چلی گئی ہیں، ان سے ملتی بھی ہوں گی، وہ تو بس تمہیں پھنسانا چاہتے تھے۔ اس کا برین واش کر رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ماما بابا تو خود رو رہے تھے مجھے بھیج کر۔ ڈرامہ لٹل گرل، ڈرامہ تو کرنا پڑتا ہے، ورنہ تم جاتی۔ وہ مسکرایا تھا۔ نوری کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے مجھے کڈنیپ کیا ہے۔ وہ گندے والے انکل بھی رہتے تھے گھر میں، وہ بھی نہیں ہیں، اور بھی بہت سے لوگ بھی ہوں گے، یا آپ کہیں اور لے آئے ہیں۔ آپ ہی وہاں ہوں گی، آپ نے انہیں قید کیا ہوگا یا مار دیا ہوگا۔
وہ چہرہ صاف کرتے ہوئے غصے سے بولی تھی، مگر اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ وہ کبھی اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ کوئی نہیں مارا ہم نے، وہ چلی گئی ہیں واپس جس کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، اور اگر انہیں تمہاری پرواہ ہوتی تو وہ تمہیں لینے آتی، تمہیں کال کرتی۔ تمہارے پاس تو فون بھی ہے، ایک بار بھی تمہارے گھر والوں نے کال کی یا ٹریک کر کے تمہارے سو کالڈ ارشد بھائی آ جاتے تمہیں بچانے؟ اور میں نے تمہیں کڈنیپ نہیں کیا، تمہارے امی ابو نے خود تمہیں میرے حوالے کیا ہے، سمجھی؟ آپ مزید تیزی سے بولا، میرے فون کی بیٹری لو ہو گئی ہے، کیا پتا آپ ہی نے فون کیا ہو؟ آس تھی اس کے لہجے میں۔ دلاسے دیتی رہو تم نور صبح خود کو، اگر اب تم بھول جاؤ تم یہاں سے کبھی جا نہیں پاؤ گی، وہ نفرت سے کہتا ہوا دروازہ کھول کر زور سے بند کرتا اپنے پلان میں کامیاب ہو گیا تھا۔ نور صبح اپنی فیملی سے بدگمان ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی ایسا پل آتا ہے کہ آپ سالوں سال بھی کسی کی بات پر بھروسہ نہیں کرتے یا مان ہی نہیں سکتے، اور کبھی ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ان کی ایک بات دل کو لگ جاتی ہے اور وہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ ہاں، وہ جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ اور درست کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر انہیں میری پرواہ نہیں ہے تو مجھے بھی ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں سب کو ارسل بھائی سے محبت ہے، ورنہ وہ مجھے کبھی کسی کو نہ دیتے۔ انہوں نے تو مجھے چیزوں کے بغیر بھی بھیج دیا۔ وہ رونے لگی، پھر جب کھل کر رو چکی تو منہ صاف کر کے اٹھی۔ اب میں بالکل نہیں روں گی، میں ان کے لیے مر گئی، وہ خود سے کہتے اٹھ کر نیچے کی طرف بڑھی۔ صلاح الدین کو اگر پتہ چل گیا آغا جان تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ ہمیں اس کی پرواہ نہ ہوتی اگر بڑی جان یہاں نہ ہوتی۔ وہ کھانا کھا چکا تھا، اب اس سے اسٹڈی روم میں بیٹھا آغا جان سے بات کر رہا تھا۔ کیا وہ لڑکی تمہارے کنٹرول میں آئی؟ سبق سکھایا تم نے؟ وہ جاننا چاہ رہے تھے، کم سے کم ان کو اتنی تو ٹھنڈ پڑ جائے۔ جبکہ اسامہ خاموش ہو گیا۔ وہ نیچے کچن میں آئے اور گلشیر کو دیکھنے لگی جو برتن رکھ کر کپڑا مار رہا تھا۔ اسے برا لگا، اس کی وجہ سے وہ گر گیا تھا بیچارہ، ابھی تک کام کر رہا ہے۔ بات سنیں، وہ آہستہ سے بولی۔ وہ مڑا، 1 منٹ کے لیے اس چھوٹی بلی کو دیکھا جو آج ایک دن میں پورا گھر ہلا کر رکھ چکی تھی، مگر وہ اب اس سے محتاط ہوگا کیونکہ یہ بہت خطرناک بلی تھی۔ جی بولیں بیوی؟ میں آپ سے چھوٹی ہوں تو آپ میرا نام کہہ کر بلایا کریں، اور کھانا ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ آپ ہماری مالکن ہیں، اس لیے اسامہ لالا سے کٹ نہیں کھانی۔ اور جی بیوی جی، ابھی دیتا ہوں، آپ کدھر کھائیں گی؟ اسامہ کھا چکا ہے، وہ اپنی سوجی آنکھوں مسلتے ہوئے بولے۔ جی وہ تو کب کے ابھی اسٹڈی روم میں بیٹھے ہیں لالا۔ یہ لالا کیا ہوتا ہے؟ کسی میوزک سے امپریس ہو کر آپ نے انہیں کہنا شروع کر دیا ہے۔ بی بی آپ پٹھان نہیں ہیں؟ وہ حیرت سے چہرہ موڑتے صبح کو دیکھنے لگا۔ آغا جان تو کبھی ایسا نہیں کر سکتے تھے، باہر کے خاندان میں شادی تو کہیں اسامہ لالا نے پسند سے تو نہیں کی، لیکن اتنی چھوٹی بچی کو پسند؟ وہ سر چڑکنے لگا۔ نہیں میں پٹھان تو نہیں ہوں، مجھے تو پشتو بھی نہیں آتی۔ نہیں، آپ اسامہ لالا کا بیوی ہے تو… اس کا منہ بگڑ گیا، اسے پھر اپنے ماں باپ پر کی گئی ذاتی یاد آنے لگی۔ اچھا ویسے کیا پکا ہے؟ پلاؤ پکا ہے، وہ پلیٹ میں ڈال کر اس کے سامنے پیش کرنے لگا۔ کابلی پلاؤ دیکھ کر اس کا نہ جانے کیوں دل خراب ہوا۔ جو گاجر اور کشمش سے پورا پلاؤ بھرا ہوا تھا اس نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسامہ لالا کا فیوریٹ ڈش ہے، واقعی میں اسے صرف چکی ہی کھا سکتا ہے۔ جی کیا بولا؟ وہ اس کے بڑبڑانے پر بولا۔ کچھ نہیں، اسٹڈی روم کس طرف ہے؟ آپ کھانا نہیں کھائے گا بی بی؟ وہ اسے اٹھتا ہوا دیکھ کر حیرت سے بولا۔ نہیں، مجھے نہیں پسند یہ۔ کھانے کے معاملے میں وہ ہرگز سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ ہم آپ کو کچھ… اس کے بولنے سے پہلے ہی مڑ کر باہر کی طرف چل پڑی۔ آغا جان اس سب کو چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں، اگر دین یہاں آ گیا تو میں کیسے سنبھالوں گا؟ شرم کرو تم، ڈرتے ہو اس سے؟ وہ غصے سے بولے، جبکہ اسامہ حیران ہو گیا۔ یہ آغا جی بول رہے تھے جو دین کے خلاف ایک لفظ نہیں سننا چاہتے تھے، مگر اب… اسامہ نے ان کے الفاظ کو بمشکل ہی ہضم کیا تھا اور بات جاری رکھی۔ ڈرتا نہیں ہوں، میں عزت کرتا ہوں، وہ بڑے ہیں، مجھ سے چاہ کر بھی ان میں سے کسی سے بدتمیزی نہیں ہو سکتی یا ان کو روک نہیں سکتا۔ پہلی بات، حویلی میں نے دین سے رابطہ ہر کسی سے بند کروا دیا، اور دوسرا سب کو لگتا ہے تم اسلام آباد والے گھر میں ہو، اور اگر وہ یہاں آنے کی کوشش کرے گا یعنی حویلی آئے گا تو وہ مجھ پر چھوڑ دو۔
اگر مجھے پتا چلا تو تم اس لڑکی کو لے کر نیلم آ جانا، سمجھ گئے؟ دروازہ کھلا تو نور کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل آ گئے۔ وہ پوری اسٹڈی پر نظریں گھماتے جب اسے دیکھنے لگے تو اس کی گھوری پر کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر وہ فون پر بات کر رہا تھا تو اخلاق کے خلاف بات جاتی۔ وہ چلتے ہوئے بکس کی طرف آئے اور اتنی بڑی بڑی بکس دیکھ کر اس کا دل خراب ہو گیا۔ اف، بندہ تو مر جائے اتنی کتابیں، واقعی یہ چکی جیسا خوش مزاج کا حامل بندہ ہی پڑھ سکتا ہے۔ میرے روم میں کیا کر رہی ہو اور کس کی اجازت سے اندر آئی ہو؟ وہ مڑی۔ وہ بے انتہا سخت نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھ رہا تھا جہاں اس کے کپڑے زیب تن کے وہ بڑے آرام سے اس کی بکس کو چھیڑ رہی تھی۔ یہ گھر اگر تمہارا ہے تو یہ میرا بھی ہے، وہ تیزی سے اسے بولی۔ تمہارا؟ وہ ابرو اوپر کیے اسے دیکھا، پھر اس کی ہنسی چھوٹی تھی۔ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، بلکہ تمہارا کوئی گھر نہیں ہے لٹل گرل۔ اس کے دل پر تیر پھینک رہا تھا اور تیر نشانے پر لگا تھا، اگر وہ مضبوط تھی، ایک بہادر لڑکی جس کا کوئی نہیں تھا۔ آنسو چھلکنے کو بےتاب تھے مگر وہ سختی سے روکے بولی، مگر یہ گھر میرا ہے، آپ بے شک کہتے رہے۔ میری ماما ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ عورت کا اصلی گھر اس کے شوہر کا گھر ہے، تو اب میں اپنی اصلی گھر میں آ گئی ہوں۔ وہ بہت معصومیت سے بولی تھی۔ 1 منٹ کے لیے وہ سامر ٹھہر گیا، وہ اسے دیکھنے لگا۔ صبح ایک دم اسے خاموش اور چھوڑتا پا کر سر جھٹکتے ہوئے بولی، خیر مجھے اس وقت سخت بھوک لگی ہے، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ کچن نہیں ہے، اسٹڈی روم ہے اور یہاں کھانا نہیں ملتا۔ وہ اس کے بعد سے سنبھلتا سرد لہجے میں بولا، مجھے پتا ہے اور مجھے وہ نہیں کھانا۔ وہ ساما کے فیوریٹ پلاؤ کو منہ بگاڑ کر برا کہہ رہی تھی، تو مت کھاؤ، تمہاری مرضی، مگر رات کو بھی یہی ملے گا۔ وہ اب فون ٹیبل پر رکھتا اپنی ڈائری دراز میں رکھنے لگا۔ پلیز مجھے فرائیڈ رائس لا دیں اور ٹھنڈی پیپسی بھی۔ چاول مجھے سخت برے لگتے ہیں اور یہ تو بہت ہی برا ہے، عجیب سی چیزیں ڈالی ہیں اس میں۔ وہ اس کے پاس آ کر منت بھرے لہجے میں بولی تھی، جو کبھی بابا کو بولا کرتی تھی۔ ویسے بھی وقت کیسے کیسے رنگ دکھاتا ہے۔ وہ اپنی پیشانی مسلے اسے دیکھنے لگا۔ جاؤ یہاں سے پلیز، میں بہت بھوکی ہوں اور سارا دن میں نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ دھمکانے کا طریقہ آزمانے لگی جیسے اپنوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، مگر ایموشنل بلیک میل تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں جذبات ہو، یہاں تو جذبات سرے سے نہیں تھے، تو پھر دھمکی بیکار تھی۔ میری بھلا سے بھوکے رہو، ہم تمہیں کھانا میسر کر رہے ہیں، رہنے کے لیے چھت دے رہے ہیں، اتنا ہی کافی ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ اور ٹھنڈے لہجے میں کہتا لیپ ٹاپ کھول چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، جو دنیا سے بے نیاز اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف ہو چکا تھا۔ وہ کار گھر کے راستے پر لے کر جا رہا تھا جب سمرن تیزی سے بولی، حویلی چلیں۔ سارا ڈر، ساری وحشت جیسے ہوا میں اڑ گئی تھی۔ وہ اب ڈرپوک سہمی ہوئی سمرن ہرگز نہ تھی، وہ صرف نور صبح کی بہن تھی جو ہر حال میں اس کے پاس اڑ کر پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ خاموش رہا، ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے جبکہ دوسرے ہاتھ سے مسلسل ہر ایک کا نمبر ملا رہا تھا، مگر فون بند تھا۔ اس کا غصہ 7واں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ اسے سمرن سے زیادہ تکلیف تھی۔ اس کے گھر والے اس قدر گر سکتے ہیں وہ بھول گیا تھا۔ نور کا نکاح اس سے ہونے والا تھا تو وہ چپ ہو گیا تھا، تو کیسے اس کے گھر کے مرد آغا جان کا حکم ٹال سکتے تھے؟ مگر اسامہ اور ارباز میں سے کون ہوگا؟ اسامہ شاید نہ ہو، کیونکہ ارباز فون نہیں اٹھا رہا تھا اور وہ باقی اس سے رابطے میں تھا۔ 2 دن اس کے کریش کی خبر کے بعد 2 مسڈ کال آئی تھی۔ دل نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر لا حاصل۔ اب اسے سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اسامہ کا نمبر ملایا مگر کال جانے سے پہلے ہی فون ڈیڈ ہو چکا تھا۔